مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اٹلی میں، جس کی وجہ سے 8 گھنٹے کی ٹرینوں کی ہڑتال بھی ہوئی ہے، اور پھر بدقسمتی سے اس میں تارکین وطن ہی ملوث تھے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور پھر وہ ٹرینوں کی ہڑتال کی وجہ کیا بنی، اور دوسرا یہ کہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک بار پھر جو ہے اٹلی میں کشتیوں کے ذریعے تارکین کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ اور اس سال کے دوران تو ویسے ابھی تک بہت تقریباً آدھے رہ گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، لیکن پچھلے 2-3 دن سے رش بڑھا ہے، اور UNHCR نے اس حوالے سے ایک جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس رپورٹ میں کس کس ملک کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، کس کس ملک کے کتنی شرح سے جو لوگ ہیں وہ غیر قانونی طور پر پاکستان آئے ہیں۔ اور پھر جو ہے اب حکومت نے ایک بار پھر جو ہے البانیہ کی طرف ایک جو ہے کچھ تارکین وطن کو بھیجا ہے۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے معاملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے عدلیہ اور حکومت میں اس معاملے پر کشیدگی چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم آپ دیکھیں جی کہ ریجنل ٹرین تھی مثالوں کی، اور اس میں ٹکٹ چیک کر رہا تھا، تو وہاں ایک مصری تارک وطن تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا جو بہرحال 18 سال سے کم عمر تھا۔ ان سے اس نے ٹکٹ مانگا تو ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، تو ٹکٹ ایک تو نہیں تھا، پھر انہوں نے آگے سے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ٹکٹ بھی جرمانہ جو بھی ہوتا ہے اس کو لینے کے بجائے اس کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ تو اس پہ اس نے ٹکٹ چیکر نے ان کو جب اگلا اسٹیشن آیا تو اس کو کہا کہ آپ یہاں سے اتر جائیں۔ تو جب اس نے ٹرین سے ان کو اتارا تو ان دونوں نے چاقو نکال کر اس ٹکٹ چیکر پر حملہ کیا، اور اسے دو وار لگے چاقو کے، اور وہ زخمی ہو گیا۔ اگرچہ اس کی اللہ کا شکر ہے جان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ بری طرح زخمی ہوا۔ اب اس کو جو ہے اسپتال منتقل کیا گیا، اور پھر یہ دونوں جو وہاں سے اسٹیشن سے بھاگے تھے، لیکن اسے جو ہے پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہے۔ تو میرا خیال اب ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ اچھا، یہ جو لڑکا ہے مصری جس کی بھی 18 سال عمر نہیں ہے لیکن نوجوان ہے، یہ اٹلی میں ہی اس کی پیدائش ہے، لیکن دوسرا جو ہے مصری تارک وطن ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ بجائے ایک تو پہلا جرم یہ کیا کہ بغیر ٹکٹ کے سوار ہوئے۔ بھائی اگر آپ ٹکٹ لے لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ قانونی طور پر اگر آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کے وہاں کے قوانین، کسی ملک میں اگر آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ ٹکٹ کے بغیر چڑھ سکتے ہیں۔ خاص کر تیسری دنیا کے ملکوں میں اگر آپ بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سوار ہوں تو آپ کو پولیس والے اور وہاں کا ٹکٹ چیکر کا عملہ جو ہے آپ کو تارے یاد دلا دیتا ہے، اٹھا کے آپ کو تھپڑ بھی مارے گا، گالیاں بھی دے گا، اور پھر ٹکٹ کے پیسے بھی آپ سے ڈبل لے گا۔ لیکن جب آپ کو کسی ایک اچھے مہذب ملک میں رہنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں بدمعاشی کرتے ہیں۔ اگر یہی دونوں جو ہے مصر میں ہوتے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بغیر ٹکٹ کے وہاں سفر کرنے کا تصور کر سکتے تھے، اور وہاں سفر کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو ان کو جیل میں ڈال کر شاید وہ بھول ہی جاتے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اگر یہ وہاں لڑائی جھگڑا کسی سے کرتے تو وہاں تو لڑائی جھگڑے کے اوپر جو ہے بندوں کو مار کے جو ہے ان کا حالت بری کر دیتے ہیں، ان کو بیکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں آ گئے اٹلی میں تو بس بدمعاشی ہے، اور بدمعاشی کا بہرحال اب یہ انجام دیکھیں گے۔ بنیاد عملی طور پر جو مصری ہے بڑا جو ہے اس کو تو میرے خیال ڈپورٹ کر دیا جائے گا، اس کو دونوں کو پولیس نے ویسے گرفتار کر لیا ہے۔ لیکن اب حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جو لڑائی جھگڑے کرے گا، خاص طور پر کسی طالبی پولیس اہلکار سے لڑے گا یا کسی سرکاری اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس کو اٹلی گورنمنٹ ڈپورٹ کر دے گی۔ اس معاملے پر زیرو ٹالرنس رکھی ہے، اور یہ میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ اسی طرح جو ہے یہ تارکین وطن کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کی صفوں میں جو کالی بیڑے موجود ہیں جو اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اس طرح کی کرمنل حرکتیں کرتے ہیں، انہیں اٹلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، ان کو ڈپورٹ کر دینا چاہیے۔ یہ کرمنل جو ہوتے ہیں یہ کسی کمیونٹی کے نہیں ہوتے، یہ ایک مخصوص ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دو ہیں یہ تو چلو اس کو اطالوی ٹکٹ چیکر تو اس کو مارا، چاقو مار دی، لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی اور کسی تارک وطن کا بھی خدا نخواستہ ہوتا تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سلوک کرنا تھا، اور پھر یہ پوری کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں، اور یہ بھی دونوں بدنامی کا سبب بنے۔ اس پہ جو ہے جو نائب وزیر اعظم ماتیو سالوینی ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ ایک بار پھر افریقی تارکین وطن نے ہمارے لوگوں پر حملہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہے غیر قانونی امیگریشن جو ہے یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری سیکورٹی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اس معاملے تو درست کہہ رہے ہیں، جب کسی ملک میں آپ جا کر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر آپ اگلوں سے کیا توقع کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بار کہا ہے کہ ہمیں سیکورٹی بھی بڑھانی ہوگی اور غیر قانونی امیگریشن کو روکنا ہوگا۔ تو یہ سب ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پہلی حکومت جو ہے اس والے سخت پالیسی پر عمل پیرا ہے، اور یہ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کالی بھیڑیں گڑبڑ کر دیتی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے اب کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر جو ہے تھوڑا سا کشتیوں کے ذریعے اٹلی میں آنے والوں کی تعداد میں ایک دم اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اتوار، پیر اور منگل 3 دنوں میں تقریباً جو ہے 600 کے قریب لوگ جو ہے وہ لمپاڈوسا پہنچے ہیں، اور اب ان میں سے کچھ کو منتقل کیا گیا، لیکن 580 کے قریب جو ہے وہ ابھی بھی وہاں لمپاڈوسا ہیں۔ تو اس سال کے دوران یہ پہلی بار 2-3 دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئے ہیں۔ ان میں کچھ پاکستانی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اور کچھ 2-3 کشتیوں کو جو ہے وہ اطالوی حکام نے ریسکیو کیا، کوسٹ گارڈ نے،
تو اب یہ جو اٹلی اور البانیہ کا معاہدہ ہے اس کے تحت جو اگر اطالوی ادارے ریسکیو کریں گے سمندر سے کسی کو، اور ان میں جو سیف ممالک جن کو اٹلی نے قرار دیا ہوا ہے ان سے ان کا تارکین کا تعلق ہوگا تو انہیں البانیہ منتقل کیا جائے گا۔ یہ پہلے 12 مصری اور بنگلہ دیشیوں کو منتقل کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے، روم کے ٹرائبونل نے اس کی توثیق نہیں کی، ان کو واپس لانا پڑا۔ لیکن اب ایک بار پھر یہ جو 2 کشتیاں 3 جو ہے جو سمندر میں ریسکیو کی ہیں اطالوی اداروں نے، تو وہاں پر ان کی اسکریننگ کی گئی ہے، اور جو بھی ان میں سے محفوظ ملکوں سے تعلق رکھنے تھے تارکین وطن، ان کو جو ہے وہ دوسرے بحریہ کے جہاز میں منتقل کر کے البانیہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس معاملے پر آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ اس معاملے پر عدلیہ نے بھی کافی سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے، اور پہلے تو روم ٹرائبونل کا فیصلہ آیا، پھر بولونیا کے جج نے جو ہے معاملہ یورپی عدالت انصاف بھیجا، اور اب قطانیہ کے ایک جج نے ایک مصری کو جو ہے رہا کرنے کو حکم دیا ہے۔ اس نے کہا ہے جی مصر میری نظر میں محفوظ ملک نہیں ہے۔ تو اس پہ اب حکومت کا اس کا بھی چل رہا ہے، لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو ہم نے قانون نئی ڈگری جو پاس کی ہے، جن 19 ملکوں کو ہم نے بنگلہ دیش، مصر سمیت محفوظ ملک ڈکلیئر کیا ہے، تیونس بھی اس میں شامل ہے اور بھی ہے، تو ان پہ جو ہے مجسٹریٹس کو، ججوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور قانون بنانا حکومت کا کام ہے، عدالتوں کا کام اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ججوں کا کہنا ہے کہ جی وہ ان سے قانون کی تشریح کا حق نہیں لیا جا سکتا۔ ججوں کا جو ہے یونین کا اجلاس بولونیا میں ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر جو ہے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بھی چل رہا ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح یہ ٹرین والا معاملہ ہوا ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ تارکین وطن کی کمیونٹی کس کے لیے بہت بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر اٹلی کا جو سیکورٹی کا نظام خراب ہوگا تو پھر انہیں یہ حق ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اچھا، دوسرا UNHCR نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ستمبر کے مقابلے میں اکتوبر میں جو ہے وہ جو اٹلی میں تارکین وطن غیر قانونی طور پر آئے ان میں 29% مزید کمی آئی ہے، اور 5500 جو ہے اکتوبر میں آئے ہیں۔ لیکن نومبر میں جو جیسے نومبر شروع ہے، میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 3 دن میں 600 لوگ آ گئے، تو یہ ایک ادارہ اٹلی کے لیے تشویش کی بات ہوگی۔ تو اس سال جو سب سے زیادہ تارکین وطن آئے ہیں اٹلی میں پہلے 10 ماہ میں، ان میں سب سے زیادہ جو ہے ٹاپ پر بنگلہ دیشی ہیں 20%، اس کے بعد شامی ہیں 19%، تیونس کے ہیں 13%، مصری ہیں 9%، گینیا کے ہیں 6%، اور پاکستانی ہیں 4%۔ اس کے بعد ایریٹریا، سوڈان اور گیمبیا وغیرہ کے 3 اور 2% ہیں۔ تو پاکستانیوں کی اللہ کا شکر ہے کہ غیر قانونی تارکین کے حوالے سے تعداد کم آئی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو بہت سی جانیں گئیں پچھلے سال، آپ کو پتہ ہے حکومت نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا، تو یہ اس کے بھی اثرات ہیں۔ پھر لوگوں کو خود بھی احساس ہوا ہے کہ غیر قانونی جانے کے اور پھر اپنی جان ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے قانونی طریقے سے جانے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں اور نہیں جا سکتے ہیں اپنے ملک میں رہ لیں، لیکن اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک ایسا دکھ نہ دے کر جائیں کہ جہاں ان کو پھر لاش بھی نہیں ملتی۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔